الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد باب المعاصی من امر الجاہلیہ ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک امرؤ فیک جاہلیہ وقول اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کتاب الایمان کا یہ 22واں باب ہے۔ اس باب میں جو ترجمہ ہے، جو عنوان ہے، وہ المعاصی من امر الجاہلیہ ہے۔ المعاصی من امر الجاہلیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب کی ترتیب کو اگر جاننا ہے تو ایک کلیہ یاد کر لیجئے، تقریباً اسی کلیے کے تحت سارے ابواب کی ترتیب نظر آئے گی۔ الشیء بالشیء یذکر ایک مقولہ ہے اور بہت کام کا مقولہ ہے۔ الشیء بالشیء یذکر کہتے ہیں بات سے بات نکلتی گئی اور بڑھتی گئی، بات سے بات نکلتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تمام عناوین میں اسی طرح کی ترتیب نظر آتی ہے، چاہے وہ بنیادی عناوین ہوں جیسے کہ باب الوحی، پھر کتاب الایمان، پھر کتاب العلم، پھر کتاب الوضو۔ مثلا وحی سے بات شروع کی، پھر ایک بات نکل گئی، ایمان پیدا ہو گیا۔ مثلا وحی نام ہے اللہ سے تعارف کا، تعلق کا۔ اللہ نے ایک تعلق کر دیا، بنا دیا، اللہ نے اپنی طرف سے کچھ نازل کر دیا، وحی کا آغاز ہو گیا۔ یہ تو وحی ہوئی، بندے نے اسے قبول کر لیا، ایکسپٹ کر لیا، اور بندہ دیوانہ ہو گیا، اللہ میں تو اب تیرا ہو گیا۔ یہ ایمان ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ زندہ کنی عطائے تو، ورب کشی فدائے تو، دل شدہ مبتلائے تو، ہرچے کنی رضائے تو۔ ایمان ہو گیا۔ ایمان کا مطلب آمن تو باللہ، اسی سے اردو والوں نے ماننا نکال لیا، ایمان کا ادھر ادھر حذف کیا، ہو گیا مان گیا یا ایمان لایا۔ تو پہلے تعلق ہلکا سا ہوا اور اس پر میرا دل آپ کو مان گیا، ایمان ہو گیا۔ اب مان گیا تو کیا کرنا ہے آگے؟ ماننے کے بعد اس کے حقوق بھی تو ہے نا، کہ صرف یہ کہو کہ جناب عالی میں آپ کو مانتا ہوں اور حق ادا نہیں کرتے، یہ ماننا بھی کوئی ماننا ہے؟ یا یہ کہ حق کے خلاف کرتے ہو، تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، وہ ماننا ہے جس کے بارے میں اس کی تصدیق ہو جائے، جس کو مان رہے ہو، وہ کہہ دے کہ یہ مان رہا ہے۔ اب وہ کہہ دے کہ یہ مان رہا ہے، ایسا ماننا کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب کہ اس کی مرضیات نامرضیات کا علم ہو، وہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے اس کا علم ہو۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کو چھیڑ دیا۔ بات سے بات نکل رہی کہ نہیں؟ اب کتاب العلم کی لائٹ میں، روشنی میں ہمیں یہ بات نظر آئی کہ اس کے یہاں ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ وضو کا، نماز کا ہے، اور نماز موقوف ہے وضو پر۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کا بیان چھیڑ دیا، پھر نماز کا بیان چھیڑ دیا۔ اس طرح سے بات نکلتی گئی اور لاسٹ میں کتاب التوحید پر کتاب کو ختم کر دیا۔ اس لیے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حدیث میں یہ مطلوب ہے کہ لاسٹ میں توحید لے کر کے چلے جاؤ، تاکہ اللہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت ترتیب ہے، اور یہ ترتیب بس بات سے بات نکلتی گئی، ایسا لگتا ہے ترتیب سائغ ہے، ترتیب طبعی ہے۔ سائغ کہتے ہیں کہ بڑی آسانی سے اتر جاوے، لبنن سائغن، وہ
وہ دودھ جو مزے سے خود سے اتر جائے اتارنا نہ پڑے، نہ کھٹا ہوا ہے نہ باسی ہوا ہے، نہیں جی، لبنا سائغا للشاربین. ایسی یہ سب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ساری ترتیبیں اسی انداز کی. اب اس گفتگو کے بعد آپ ذرا جوڑیے، پیچھے باب آیا تھا کفر دون کفرین کا. ایک کفر سے بڑھ کر ہوتا، کوئی کفر اعلیٰ ہے کوئی ادنا ہے، اس کے درجات ہوتے ہیں. تو اب درجات ہوتے ہیں تو ہر کفر حقیقی نہیں ہوتا، کفر حقیقی نہیں ہوتا، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا کچھ کفر مجازی عملی بھی ہوتے ہیں. اس کی ایک مثال یہاں پیش کر رہے ہیں، المعاصی من امور الجاہلیہ. معاصی امور جاہلیت کا اثر ہیں. معصیتیں جتنی وجود میں آتی ہیں جاہلیت کے اثرات کا ثمرہ ہوتی ہے. جاہلیت کا اثر باقی ہے اس لیے معصیت وجود میں آئی. ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک. اور معاصی کرنے والے کی معاصی کرنے کی وجہ سے تکفیر نہیں کی جائے گی مگر شرک کی وجہ سے. اگر شرک کیا ہے تب تو تکفیر ہوگی، ورنہ صرف معاصی کے ارتکاب کی وجہ سے تکفیر نہیں ہوگی. اب ترجمۃ الباب کا مطلب اور مقصد سمجھنا ہے. ترجمہ تو ہو گیا ترجمۃ الباب کا، 3 کام ہوتا ہے. ترجمۃ الباب کا ترجمہ اردو میں، مطلب، مقصد. مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ وجود میں آتے ہیں ان سب کا رشتہ جاہلیت کے دور سے ملتا ہے. کوئی بھی گناہ کسی بھی شکل میں آوے. اور دوسرا ٹکڑا اس میں ترجمۃ الباب کا دوسرا جزو، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 2 یہاں جزو ہیں ترجمۃ الباب میں. تو جزو ثانی ہے لا یکفر صاحبها. اس عبارت کا مطلب یہ ہے کسی بھی معصیت کرنے والے کی تکفیر نہیں کی جائے گی معصیت کرنے کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے. ہاں کی جائے گی شرک کی وجہ سے، اعتقاد کی وجہ سے، اعتقاد فاسد کی وجہ سے. یہ تو مطلب ہوا. اب ایک کام رہ گیا، مقصد. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ان دونوں جزووں سے 2 بنیادی مقصد ہیں. المعاصی من امر الجاہلیہ، اس سے مقصود ہے مرجیہ کی تردید. مرجیہ نے کہا تھا معاصی لا تضر مع الایمان، المعصیۃ لا تضر مع الایمان. کوئی معصیت ایمان کے ہوتے ہوئے مضر نہیں ہوتی، اس لیے ایمان والا کوئی بھی گناہ کرے اس کے لیے کوئی پریشانی کی چیز نہیں، پکڑ کی چیز نہیں، مواقبے کی چیز نہیں. اس کو سمجھا دیا المعاصی من امور الجاہلیہ. تم کہتے ہو معصیت مضر نہیں، ارے معصیت کا تعلق تو جاہلیت سے ہے، اور جاہلیت کے خاتمے کے لیے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. اگر یہ چیز مضر نہ ہوتی انسانوں کے لیے تو آپ کو اس مقصد کے لیے کیوں بھیجا جاتا؟ تو مرجیہ کی تردید ہو گئی. دوسرا ٹکڑا، اس سے عمل کی اہمیت سمجھ میں آئی، اعمال صالحہ کی اہمیت اور اعمال سیئہ کی شناعت. المعاصی من امور الجاہلیہ سے، من امر الجاہلیہ سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ اعمال صالحہ کی اہمیت اور اعمال سیئہ کی شناعت. مرجیہ کا مکمل رد ہو گیا. معاصی سے بچنا ضروری ہے تو طاعات کا کرنا، اعمال صالحہ کا کرنا بھی ضروری ہے. دوسرا ٹکڑا ولا یکفر صاحبها بارتکابها. اب جب اعمال کی اہمیت بتائی اور معاصی کی خطرناکی اور شناعت سنائی تو معتزلہ کو کہیں مسکراہٹ نہ آ جاوے، اس لیے کہ وہ اعمال کو اس قدر خطرناک سمجھتے ہیں کہ ایمان سے ہی خارج کر دیتے. معتزلہ اور خوارج دونوں، ان کا مسئلہ پہلے آپ جان چکے کہ معصیت کی وجہ سے، ترک عمل کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. خوارج کے یہاں وہ کفر میں پہنچ جاتا ہے اور معتزلہ کے ہاں وہ کفر میں نہیں پہنچتا، ایمان سے نکل کر کفر سے پہلے کسی منزل میں معلق ہوتا ہے. وہ منزلۃ بین المنزلتین کے قائل ہے. اب معتزلہ کہیں خوش نہ ہو جائے اور خوارج کہیں خوش نہ ہو جائیں، اس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ٹکڑا بڑھا رہے ہیں ولا یکفر صاحبها. لیکن معاصی کرنے والے کی تکفیر نہیں ہوگی ان کے معاصی کرنے کی وجہ سے.
یعنی کیا مطلب؟ بدعملی باعث کفر نہیں ہے الا بالشرک. ہاں شرک کا کوئی کام کرے, الا بالشرک, شرک کا کام کرے تو تکفیر ہوگی. اور شرک عمل بدعملی سے نہیں ہوتا ہے بلکہ بد اعتقادی سے ہوتا ہے. ولا یکفر الا ولا یکفر بارتکابها ولكن یکفر باعتقادها. یہ خلاصہ نکلا کہ ارتکاب معصیت سے کوئی کافر نہیں ہوگا لیکن غلط اعتقاد سے کافر ہو سکتا ہے. مثلا نماز چھوڑ دی, کافر نہیں ہوا, لیکن نماز کی فرضیت کے سلسلے میں غلط اعتقاد کر لیا اور فرضیت کا انکار کر دیا تو کافر ہو گیا. اس لیے امام بخاری علیہ الرحمہ معتزلہ اور خوارج کو بتا رہے ہیں کہ آپ خوش مت ہونا, ہم نے معاصی کو ایک خطرناک چیز کی شکل میں پیش کیا تو آپ یہ خوش مت ہونا کہ معاصی کی وجہ سے ایمان نکل گیا. ایمان نہیں نکلا, ہاں ان معاصی کو کوئی اس کے تعلق سے غلط اعتقاد کر لے جو شریعت نے اعتقاد کا درجہ دیا ہے اس کے خلاف کر لے, پھر وہ ایمان سے نکل جائے گا. یہ تو ترجمۃ الباب پر گفتگو ہوئی. اب اس کے لیے دلیل دے رہے ہیں. دو دلیلیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے. ایک حدیث کا ٹکڑا ہے, انکم رؤن فیک جاہلیہ. دیکھیے یہ ایک حدیث, ایک لمبی حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا. وہ حدیث آگے آ رہی اسی صفحے میں. اس حدیث کا تعلق حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ سخت کلامی ہو گئی حضرت بلال حبشی کے ساتھ. بلال حبشی کو انہوں نے تانا دیتے ہوئے کہہ دیا, یبن السودا, اے کالی خاتون کے بیٹے, تم کیا بولتے ہو؟ آدمی بول دیتا نا کبھی خاندانی اعتبار سے کسی اعتبار سے تانا دے دیتا. آر دلا دیا حضرت بلال کو. کس نے؟ حضرت ابو ذر غفاری نے آر دلا دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا دل دکھ گیا کہ میری سیاہی, میرا سواد, میرا کالا پن یہ تو اللہ نے دیا ہے نا, یہ میرے لیے آر کی چیز کیوں سمجھ لیا تم نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی. ابو ذر بلائے گئے. ابو ذر تم نے ایرت بلال بے سواد ہی, تم نے بلال کو ان کے ماں کے کلر کی وجہ سے آر دلایا؟ انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ, مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. پھر اسی وقت حضرت ابو ذر غفاری, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ جملہ کہا ابو ذر سے, انکم رؤن فیک جاہلیہ. ابو ذر تم ابھی ایسی ایسی باتیں بولتے ہو کہ لگتا ہے جاہلیت کا اثر باقی ہے. انکم رؤن فیک جاہلیہ, لگتا ہے ابھی بھی اثر باقی. اب آگے تھوڑی سی بات ہے وہ بھی پوری کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی وہ زمین پر لیٹ گئے, اپنا رخسار زمین پر رکھ کے لیٹ گئے اور کہنے لگے لا ارفع خدی, میں اپنا رخسار اب زمین سے نہیں اٹھاؤں گا, حتی یطأ بلال خدی بقدمی, یہاں تک کہ بلال اپنے قدم سے میرے رخسار کو رود نہ لے. میں نے بہت بڑا گناہ کیا, مجھے ذلیل کرو, میں نے بلال کو کیوں ایسا کہہ دیا. بس یہ پوری بات. اس کے بعد آپ نے کچھ اور سمجھایا. اس کے بعد اب یہ بات یہاں آئی ہے, امام بخاری سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو حضرت بلال کے تعلق سے ابو ذر نے ایک جملہ کہا جو ناپسندیدہ تھا, ایک گالی کا جملہ ہو گیا. اس میں یہ بھی ہے سابب تو گالم گلوچ بھی ہوا تھا, یعنی سخت کلامی ہوئی تھی. اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جاہلیت کا اثر ہے جو تم ایسا بول رہے ہو, مگر اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو تجدید ایمان کا حکم نہیں دیا. پتہ چلا کہ معصیت کی وجہ سے ایمان سے بندہ خارج نہیں ہوتا. ہو گئی بات. اور دوسری بات, مرجئیہ کی بھی تردید ہو گئی. 3 فرقوں کی ایک ساتھ تردید ہو رہی, معتزلہ اور خوارج دونوں خروج عن ایمان کے سلسلے میں ساتھ ہیں, ان کی ہو گئی. مرجئیہ نے کہا معصیتوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا اور طاعت کی کوئی ضرورت نہیں. ارے فرق پڑا تو جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ہے زجر کیا, توبیخ فرمائی اور کہا انکم رؤن فیک جاہلیہ. اگر معصیت مضر نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہ کہتے. اب اسی بات کو آیت سے بھی ثابت کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالی بخشش نہیں فرمائیں گے شرک کی اور بخش دیں گے اس سے نیچے کے سارے گناہ کو جس کے لیے بھی چاہیں گے. پتہ چلا شرک معاف نہیں, اور شرک کا تعلق ہے اعتقاد سے. جی شرک اسی لیے اوپر کہہ دیا لا یکفر صاحبها بارتکابها الا
بالشرک. شرک بول کر کے شرک بھی مراد ہے اور کفر بھی مراد ہے. شرک کہتے ہیں خدا کی خدائی میں کسی کو شریک ٹھہرانا. خدا کی خدائی میں کسی یعنی خدا کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. اور کفر عام ہے. کفر عام ہے خدا کو نہ ماننا, یا ماننا تو ویسے نہ ماننا جیسا وہ ہے, یعنی وہ لا شریک ہے لیکن آپ شریک مانتے ہو, تو کفر گویا عام ہوا اور شرک خاص ہوا. اب ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ یہ کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے, کفر کی بات کیوں نہیں کی؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ کفر کی بات یہاں نہیں ہے لیکن دوسری جگہوں پر ہے, جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر کو بھی معاف نہیں کریں گے. یہاں مسکوت ہے, سمجھا؟ تو اس سے منطوق سے مسکوت کی نفی نہیں ہو گئی, یعنی کہ کفر کا معاملہ کچھ الگ نہیں ہو گیا بلکہ وہ مسکوت ہے, دوسری جگہ سے اس کو حل کیا گیا. دوسری بات یہ کہ بعض چیزیں بدور دلالت النص کے ثابت ہوتی ہیں. یہاں کفر کا مسئلہ دلالت النص سے ثابت ہے. وہ اس طرح سے ایک ہے اللہ کو نہ ماننا اور ایک ہے اللہ کے لیے شریک ماننا, دونوں گناہ ہے. اب ذرا سا آپ غور کریں کہ کون بڑا گناہ ہے, کون بڑا گناہ ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک ماننا یا اللہ کو ماننا ہی نہیں؟ اللہ کا سرے سے انکار کر دینا یہ کفر ہوا, یہ بڑا گناہ ہے. اور شریک ماننا کا مطلب یہ کہ اللہ بھی معبود ہے اور 360 بھی معبود ہے. اس میں تو کسی درجے میں مانا نا, گو کی ڈھنگ سے نہ مانا مگر کسی درجے میں مانا. اور کفر کی شکل یہ ہوئی کہ اللہ کا انکار ہی کر دیا. تو جب اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کریں گے, اللہ تعالیٰ جب شرک کو نہیں معاف کریں گے تو کفر کو تو بدرجہ اولا نہیں معاف کریں گے. اب اس وقت کی گفتگو اتنے پہ بند کی جاتی ہے, پھر انشاءاللہ اگلی مجلس میں. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم.